أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، آج کا میرا موضوع ہے رمضان اور وقف ترمیمی بل۔ یہ اس ویڈیو کو میں کافی دنوں سے بنانے کے لیے سوچ رہا ہوں، لیکن مصروفیت کی وجہ سے، وقت نہ ملنے کی وجہ سے میں اس ویڈیو کو ریکارڈ نہیں کر سکا۔ اور یہ جو وقف ترمیمی بل گورنمنٹ لا رہی ہے، حکومت لا رہی ہے، اس کا منشا کیا ہے، یہ کیوں لا رہی ہے، اور آخر ہمارے علماء کرام مسلمان جو سڑکوں پہ اتر آئے ہیں اس بل کی مخالفت میں، آخر کیا وجہ ہے۔ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ وقف ہے کیا۔ وقف کیا ہے؟ یہ ایک اسلامی نظام ہے۔ وقف ایک اسلامی نظام ہے جس کے تحت مسلمان اپنی زمین، جائیداد یا دولت اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیتا ہے، یعنی عطیہ کر دیتا ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے دینی، سماجی اور فلاحی کاموں میں استعمال ہوتی رہی، ہمیشہ سے ہوتی رہی۔ اللہ کے رسول کے زمانے سے اب تک یہ ہوتا رہا ہے کہ مسلمان اپنی زمین، اپنے مال کو، اپنی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کے راستے میں یعنی کہ وقف کر دیتے ہیں۔ اسی کو وقف کہا جاتا ہے، عطیہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ جائیداد کسی فرد یا خاندان کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اسے اللہ کی ملکیت تصور کیا جاتا ہے۔ جب یہ دے دیا اللہ کے راستے میں، وقف کر دیا، تو یہ اللہ کی ملکیت ہو جاتی ہے، اور اس سے حاصل ہونے والی جو آمدنی ہے یا جو ذریعہ ہے، وہ اس کی آمدنی مسجد میں، مدارس میں اور یتیم خانوں میں، غربا کی مدد کرنے میں یا دیگر فلاحی مقصد کے لیے استعمال کی جاتی رہی ہے اور کی جانی چاہیے۔ آخر یہ وقف جس کی ہم بات کر رہے ہیں، وقف کی، ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اگر مسلمانوں کے پاس کوئی ایسٹس نہیں ہوگا، کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہوگا یا مال نہیں ہوگا، تو دین کی خدمات انجام نہیں دیں گے۔ پہلی چیز کہ دینی خدمات کے لیے وقف ضروری ہے، اور جو وقف کی زمینیں ہیں، وقف میں یعنی مسجدیں آتی ہیں، مدرسے آتے ہیں، دینی ادارے آتے ہیں، اس سے ہم دینی خدمات انجام دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو دینی تعلیم ملتی ہے اس سے، اور وہ آگے چل کر وہ اسلام کی اشاعت میں کام آتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے سماجی بہبود، یعنی اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دینی مجالسیں ہیں، اسپتال ہیں، یتیم خانے ہیں، یا دیگر فلاحی ادارے جس سے عوام کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں وقف کے ذریعے سے ہو سکتی ہیں اور ہوتی رہی ہیں۔ مسلمانوں کی ترقی کے لیے بھی یہ وقف بہت ضروری ہے۔ اگر یہ وقف چھن گیا تو یہ ساری چیزیں مسلمانوں سے ہاتھ سے چلی جائے گی، مسلمان کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، دینی چیزیں بہت ہی ادھوری رہ جائیں گی۔ وقف کی جائیداد مسلمانوں اور کی سماجی اقتصادی جو ترقی ہے اس میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور مسلمانوں کی ترقی میں وقف کا بہت بڑا رول ہے۔ آج بھی مسلمان جو عربی داں ہیں یا عالم دین ہیں یا مفتیان اکرام ہیں جو آج بھی مدرسے سے پڑھے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں یہ وقف کی ہی دین ہے، اور یہ چونکہ اس کا شرعی اور تاریخی حیثیت بھی ہے، یہ اللہ کے رسول کے زمانے سے، خلفائے راشدین کے زمانے سے رہا ہے۔ انہوں نے بھی اللہ کے راستے میں وقف کیا ہے، اپنی جو ہے زمینوں کو، اپنی چیزوں کو وقف کیا ہے۔ اچھا، وقف ترمیمی بل جو لاگو ہو رہا ہے یہ ہے کیا؟ یہ ایک طرح کا قانون ہے۔ وقف ترمیمی بل یہ ایک قانون ہے جو حکومت کو وقف جائیدادوں پر زیادہ کنٹرول دیتا ہے، یعنی کہ اگر یہ وقف بل اگر پاس ہو گیا تو جو مسلمانوں کا جو اختیار تھا وقف کے اوپر، وقف کی جائیدادوں پر، وقف کی زمینوں پر، یا جتنی بھی چیزیں وقف میں آتی ہیں، وہ ساری چیزوں کا کنٹرول گورنمنٹ کے ہاتھ میں یا حکومت کے ہاتھ چلا جائے گا۔ اور اس کے تحت یہ بھی ہوگا کہ حکومت وقف کی جو املاک ہے، زمین جائیداد ہے، اس کو خرید و فروخت اور دیکھ بھال وہ خود کر سکتی ہے، جو آج سے ابھی تک وقف بورڈ کے تحت ہوتا آ رہا ہے، یعنی کہ وقف کی زمینیں بیچنا یا اس پہ کوئی چیز تعمیر کرنا یا اس پہ کوئی بھی چیز بنانا، یہ ہمیشہ وقف کے ذریعے سے ہوتا آ رہا ہے۔ اگر یہ بل پاس ہو گیا تو یہ گورنمنٹ کے خزانے میں چلا جائے گا، گورنمنٹ کو یہ ادھیکار ہو جائے گا، اختیار ہو جائے گا کہ وہ بیچ بھی سکتی ہے اور اس پہ کوئی بھی چیز کرا سکتی ہے۔ وقف ترمیمی بل اگر یہ نافذ ہو جاتا ہے اور مسلمان کچھ نہیں کر پاتے ہیں تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ پہلا نقصان تو یہ ہوگا کہ وقف
जायदादों पर सरकारी कंट्रोल बढ़ जाएगा, जिससे नुकसान क्या होगा, मुसलमान दीनी तालीम या कोई भी चीज़ें हैं, जितने भी चीज़ें मुसलमान हैं, जितनी भी तंजीमें काम कर रही हैं या फलाही काम जितना हो रहा है, ये सब काम बंद हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। मुसलमानों के मजहबी हुकूक़ पर हमला है ये तरमीमी बिल, ये मुसलमानों के मजहबी हुकूक़ पर हमला है। मैं आपको बता दूं कि संविधान के आर्टिकल 26 और 25 के का वायलेशन है ये उसका जो है तजावुज़ करता है ये बिल। जो आर्टिकल 26 है, इसमें मुसलमानों किसी भी धर्म को अपनी मजहबी इदारों का इंतज़ाम करना, उसको कायम करना, ये उसका पर्सनल राइट है। लेकिन ये बिल आने के बाद ये सब गवर्नमेंट के इख्तियार में हो जाएगा, उनकी मर्ज़ी से हम कुछ बना सकेंगे, उनकी मर्ज़ी से हम कोई चीज़ तामील कर सकते हैं। और आर्टिकल 26 भी का भी ये जो है वायलेशन करता है, यानी कि मजहबी आज़ादी, यानी जिस तरह से हम आज दीन का काम कर रहे हैं, दीनी मजालिस कर लेते हैं, इज्तिमा कर लेते हैं बड़े बड़े, और मदरसे कायम किए हुए हैं, दीनी तालीम बच्चों को दे रहे हैं और हासिल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के मातहत हो जाएंगी और हम उनके इशारों पर चलेंगे, यानी कि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान मुसलमानों का होगा। दूसरा जो नुकसान सबसे बड़ा होगा, मुसलमानों के मजहबी हुकूक़ पर हमला। जो मजहबी हुकूक़ हैं उस पर हमला हो जाएगा, यानी कि ये बिल वक्त मुसलमानों की मखसूस मजहबी मिल्कियत के बजाय एक आम सरकारी प्रॉपर्टी की तरह हो जाएगा, जो शरीयत के खिलाफ हो जाएगा। वक्फ जायदादों की फ़रोख्त का खदशा, यानी तीसरा जो नुकसान सबसे बड़ा होगा कि वक्फ की जायदाद को कभी भी गवर्नमेंट बेच सकती है, उस पर मंदिर बना सकती है या अपने कोई भी इदारे कोई भी चीज़ बना सकती है, मुसलमान कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। चौथी बात, जो चौथा बड़ा नुकसान होगा, वक्फ बोर्ड की खुद मुख्तारी खत्म हो जाएगी। जो अभी तक जितनी भी चीज़ें थी वो वक्फ के कंट्रोल में थी, वक्फ जायदाद को बेचना या उस पर कोई चीज़ तामीर करना या उस पर जितनी भी चीज़ें हैं दीनी फलाही काम करना है, ये वक्फ बोर्ड अपने हिसाब से करती थी। अब क्या होगा, वक्फ की बोर्ड की जो खुद मुख्तारी थी वो ख़त्म हो जाएगी, सारी पावर सारी जो है अथॉरिटी गवर्नमेंट के इख्तियार में चली जाएगी और कानूनी तनाज़ात बढ़ जाए में इजाफा हो जाएगा, यानी कि मुसलमानों की जमातों में, मुसलमानों में और गवर्नमेंट में आपस में तसादुम हो जाएगा इस बिल के पास होने के बाद, और ये इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। नतीजा क्या होगा, इस बिल से मुसलमानों की मजहबी, तालीमी, समाजी तरक्की मुतासिर हो सकती है। मुसलमान आज भी तालीम में पीछे है और वक्फ बोर्ड अगर चला जाएगा हाथ से, वक्फ की जायदादें चली जाएंगी, मुसलमान बदतर से बदतर हो जाएंगे और मुसलमान की फलाह व बहबूद और दीनी मकासद की तकमील नहीं हो पाएगी। इस बिल को रोकना मुसलमानों को बहुत ही ज़रूरी है। अब अगर हम बात करें कि इस बिल की मुखालफत में कौन कौन लोग सड़क पर उतरे हैं, कौन कौन लोग बेदार हुए हैं, जो इसके लिए अपना वक्त और माल कुर्बान कर रहे हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। कौन कौन सी तंजीमें इसमें आगे जो है शाना मशाना चल रही हैं। उसमें सबसे पहला नाम लेंगे हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, दूसरी जो जमात है जमीयत उलमा हिंद, और तीसरे जो एक दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम साहब हैं मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी साहब, और सैयद कल्ब जवाद नकवी साहब, और ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां जो एक बिहार की में जो उन्होंने 26 मार्च को जो एहतजाज किया। देखिए, सबसे पहला एहतजाज 17 मार्च को हमारे उलमा इकराम ने मिलकर मुसलमानों के साथ 17 मार्च को जंतर मंतर में किया। उसके भी कई सारे जो है उससे रिजल्ट नताइज नहीं निकले, तो फिर ये फैसला लिया गया कि अब बिहार में 26 मार्च को जो है एहतजाज किया जाएगा। तो वहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के साथ मिलकर वहाँ पर एहतजाज किया गया, और दीगर जो है पार्टियों ने, जमातों ने साथ दिया है। अल्लाह इनके अंदर खुलूस पैदा करे और इनकी कोशिशों को, काविशों को अल्लाह कबूल फरमाए। इस काले बिल को, काले कानून को अल्लाह वापस करवाए इस गवर्नमेंट से। एहतजाज जो आज के मुसलमान जो सड़क पर उतरे हैं, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, इसके पर बात कर ली जाए। नंबर 1, अगर बिल वापस नहीं भी होता है या इससे बिल वापस होने के चांस बढ़ जाएंगे गवर्नमेंट पर, पहली बात तो हुकूमत पर दबाव बनेगा। दूसरी चीज़, हुकूमत पर दबाव तो बनेगा ही, साथ साथ में मुस्लिम समाज के लोग जो है शऊर की बेदारी होगी, अवामी शऊर की बेदारी होगी, यानी कि लोग बेदार हो जाएंगे इससे। यानी कि एहतजाज से मुसलमानों में जो इस बिल के नुकसानात के बारे में आगाही पैदा हो जाएगी। मुसलमान अभी अनअवेयर है, उनको पता ही नहीं कि वक्फ क्या है, वक्फ की जायदाद क्या है, वक्फ बिल क्या है, ये बिल क्यों लागू हो रहा है। अभी तक मुसलमान इस चीज़ से आगा नहीं है, इस प्रोटेस्ट से, इस एहतजाज से ये भी फ़ायदा हो रहा है कि मुसलमान इसके बारे में जान रहे हैं, उसकी अहमियत को समझ रहे हैं। ये बहुत बड़ा कदम है उलमा इकराम का। मैं इनकी इस हौसला अफजाई करता हूँ और मैं उनकी दुआ करता हूँ अल्लाह उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए और उनको इसी तरह से उम्मत की रहनुमाई करने वाला बनाए।
اور جو بھی کمیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے. ہمیں کرنے کا کام کیا ہے جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہو سکتا ہے اور یہ بل واپس ہو سکتا ہے؟ پہلی چیز یہ قانونی چارہ جوئی، یعنی کہ جوش جذبے میں نہ آ کر ہمیں قانونی یعنی کہ بل کے خلاف عدالت میں پٹیشن دائر کرنی چاہیے، بڑے سے بڑے وکیل کو ہائر کرنا چاہیے اور چیلنج کرنا چاہیے کہ یہ بل آرٹیکل 25 26 کا یہ وائلیشن کرتا ہے. اور دوسری چیز عوامی نمائندگی سے رابطہ، عوامی نمائندوں سے رابطہ کرنا چاہیے، یعنی اپنے علاقے کے ایم پی سے ایم ایل اے سے ان کو جو بتایا جائے کہ اسمبلی میں ہماری آواز اٹھائیں کہ یہ بل مسلمانوں کے حقوق کے خلاف ورزی کرتا ہے. تیسری چیز یہ ہے جو کرنے کا کام یہ ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا کا استعمال، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، ان سب کا ہمیں جو ہے استعمال کرنا چاہیے. اس کے ذریعے سے اس بل کے نقصانات کو اجاگر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس بل کے خلاف آواز اٹھا سکیں. ٹرینڈ پہ ٹویٹر پر ٹرینڈ چلا دیں، #وقف امینڈمنٹ بل، اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں تاکہ عوام میں بیداری پیدا ہو، پورے ورلڈ میں آواز اٹھ جائے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ لوگ جو بل لاگو کر رہے ہیں، بل لا رہے ہیں، یہ بل مسلمانوں کے دینی اور دنیاوی تحفظ کے خلاف ہے، مسلمانوں کے حقوق کے خلاف ہے. اور ہمیں اپنے علماء سے، اپنے دینی رہنماؤں سے مل کر مشورہ کر کے کوئی لاہیہ عمل تیار کرنا چاہیے اور سب لوگوں کو مل کر اس بل کے خلاف منظم اور پرامن احتجاج کرنے کی ضرورت ہے اور سب مل کر کے کرنا چاہیے تاکہ جو ہے اس بل کا جو ہے اس احتجاج کا پرامن احتجاج ہے، اس سے ہمیں فائدہ ہو اور اس بل کے نقصانات سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے تاکہ جلد سے جلد اللہ ہم سب کو اس کالے بل سے نجات عطا فرمائے اور ہمیں پھر سے آزادانہ طور سے اپنے مسجدوں کو، مدارسوں کو اپنے انڈر میں دے دے اور ہمیں پھر سے جو ہے اسلام پر گامزن عطا فرمائے. اس احتجاج کو اگر ہم کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن میں اگر جنگ بدر رمضان میں واقع ہوئی اور اس سے ہم مثالیں اس کو ہم اس احتجاج سے ملائیں تو دیکھا جائے کہ جنگ بدر بھی کیا تھی؟ حق اور باطل کے بیچ ایک کشمکش تھی، حق اور باطل کے بیچ ایک کشمکش تھی، لیکن ایمان کی طاقت نے مسلمانوں کو جو ہے فتح دیا اور جو ہے کافر جو ہے شکست کھا گئے. اور وقف ترمیمی بل کے ذریعے بھی مسلمانوں کے مذہبی حقوق محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اگر مسلمان متحد ہو جائیں تو اس قانون کو روک سکتے ہیں. اور جنگ بدر سے ہمیں ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ مسلمان تعداد میں تو کم تھے لیکن ان کے پاس ایمان کی طاقت تھی. اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور وہ فاتح ہوئے اور دنیا کو دکھا دیا کہ تعداد سے کچھ نہیں ہوتا ہے. آج بھی حکومت کے پاس بل بنانے کی طاقت ہے، لیکن ہمارے پاس، مسلمانوں کے پاس ایک سب سے بڑی طاقت ہے وہ جو ایمان کی طاقت ہے. اس کے بنا پر احتجاج کریں، قانونی راستہ اپنائیں اور اللہ ضرور مدد کرے گا انشاءاللہ. اللہ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ مسلمانوں، آپ دیکھتے ہیں جنگ بدر میں مسلمانوں کے اندر اللہ پہ بھروسہ تھا اور عملی شکلیں تھیں، عملی کوشش تھی، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حکمت عملی بنائی، تیاری کی، پھر دعا کی، اللہ پہ بھروسہ کیا، دعا کیا، پھر میدان میں اترے. مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ احتجاج سے ہی صرف نہیں بلکہ جو ہے عوامی آگاہی کے ذریعے سے حکومت کے خلاف جو بھی حکومت حکمت عملی کے ساتھ پرامن طریقے سے اپنی جدوجہد جاری رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ اللہ جلد مدد عطا فرمائے گا. قیادت اور نظم و ضبط، مسلمانوں کو آپ جب دیکھتے ہیں صحابہ کرام کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک مضبوط قیادت اور بہترین حکمت عملی سے مسلمانوں کو جیت دلائی، یعنی کہ بہترین قیادت کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کو منظم طریقے سے نظم و ضبط میں، رول اور ریگولیشن میں باندھ دیا. تبھی جس ٹس سے مس نہیں ہوئے مسلمان، اس کم تعداد نے بھی ان دشمنان اسلام کو شکست دیا. آج بھی مسلمان، آج بھی علماء، وکلاء، سماجی رہنما، ہمارے بڑے بڑے دانشور سماج کے اگر منظم ہو جائیں تو اس تحریک کو درست سمت دے سکتے ہیں اور ہم اس بل کے خلاف پرامن احتجاج کر کے ہر ممکن کوشش کر کے اس بل کو واپس کرا سکتے ہیں. ہمیں دیکھیے ہمیں کرنے کا کام کیا ہے. نمبر 1 صبر و استقامت، صبر کرنا چاہیے ہمیں، جس طرح سے صحابہ کرام نے صبر کا دمن تھاما اور استقامت دکھائی، جمے رہے، اسی طرح سے ہم لوگوں کو بھی صبر کے ساتھ صبر کرنا چاہیے اور جمے رہنا چاہیے. اس بل کی لگاتار مخاطبت کرنی چاہیے. دوسری چیز ہمیں متحد رہنا ہوگا، جس طرح سے صحابہ کرام
جو ہے متحد ہو کر کے ہر جو ہے بڑی سے بڑی جنگیں جیتی ہیں، اسی طرح سے مسلمانوں کو بھی فرقہ وارانہ اختلافات کو، چھوٹے چھوٹے جو اختلافات ہیں ہمارے دینی، ان کو بھول کر کے ہمیں اس ملی جو ہے ایشو پر، اس بڑے مدعے پر ایک ہونا چاہیے، اور ہمیں پرامن طریقے سے سب لوگوں کے ساتھ، سب لوگ ایک ساتھ مل کر کے ہمیں اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے، اکٹھا ہونا چاہیے، پلیٹ فارم پر کھڑے ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات، علم اور شعور کا پیدا کرنا۔ دیکھیے آج مسلمانوں میں سب سے بڑی کمی علم کی ہے اور شعور کی ہے۔ آج بھی ہماری اکثریت جو ہے حالات سے جو ہے ناواقف ہے، اور علم میں سب سے پیچھے مسلمان۔ تو لوگوں کو اس بل کے نقصانات کے بارے میں آگاہ کیا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہوں، اس بل کے مخالف میں لوگ زیادہ سے زیادہ شامل ہوں۔ اور چوتھا جو کام ہے وہ ہے قانونی راستہ۔ جیسے بدر میں حکمت عملی اختیار کر کے مسلمانوں نے جو ہے حکمت عملی کے ذریعے سے جنگ کو جیتا، اسی طرح سے مسلمانوں کو بھی قانونی اور جمہوری طریقے سے اپنا مقدمہ لڑنا چاہیے، اور ان کو اس بل کے خلاف پرامن احتجاج کرنا چاہیے۔ چوتھی بات، اللہ کا بھروسہ۔ دیکھیے مسلمان کمزور نہیں ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم نے سورۃ میں پہلی آیت پڑھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ مطلب کیا ہوا کہ ہم لوگ ذرا ذرا سی بات پر کوئی رفع دین کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، کوئی آمین کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے، کوئی تراویح 20 پڑھتا ہے کہ 8 پڑھتا ہے، کوئی ٹوپی لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا ہے، کوئی پائجامہ ٹخنے سے اوپر کرتا ہے یا نیچے کرتا ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی فروعی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جن سے دین کا بہت بڑا نقصان نہیں ہے، اور ہم ان چیزوں پر پڑھ کر ہم اپنے اصل مقصد کو، اللہ کے رسول کے مشن کو بھول جاتے ہیں، اور جو ہمارا مقصد زندگی تھا، مقصد حیات تھا کہ ہم اللہ کے دین کو غالب کریں، اللہ کے نظام کو دنیا میں جو نافذ کریں، اور ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ہے، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ہے، ہر میں پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ہے، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے۔ یعنی کہ سب کا قرآن ایک ہے، سب کا نبی ایک ہے، سب کا جو ہے ہر میں پاک ایک ہے، اس کے باوجود مسلمان فکروں میں، ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے آج ہمارے اوپر یہ مصیبتیں آئی ہیں۔ آج مسلمان سمجھتے ہیں، ابھی تک مسلمان سمجھتے تھے کہ ہمیں نماز پڑھنے کی آزادی ہے، ہمیں جو ہے آزادانہ طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، دینی جلسے کرتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں بڑا بڑا، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، تو ہم اس میں بہت خوش ہیں۔ باقی چاہے ہمارا جو ہے معیشت، چاہے سیاست، معاشی نظام ہو، چاہے اقتصادی نظام ہو، چاہے وہ سیاسی نظام ہو، چاہے یہ اسلامی نظام کے تحت چل رہا ہو یا نہ چل رہا ہو، ہم صرف نماز پڑھنے کی ہمیں پرمیشن ملی ہو، ہم اس میں خوش تھے۔ تو علامہ اقبال کی شعر سے آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اس شعر میں علامہ اقبال کہتے ہیں، ہندوستان میں مسلمانوں کی عبادت کی آزادی، جیسے نماز پڑھنا، سجدہ کرنا، مسجد میں جانا، تسبیحات کرنا، جماعت میں جانا یا بڑے بڑے اجتماع کرنا، اس کی آزادی ہے تو دی گئی ہے اور دی گئی تھی، لیکن اس کو جو ہے علامہ اقبال کہتے ہیں، حقیقت میں اسلام ایک مکمل نظام ضابطہ ہے، حیات ہے، جو سیاست، معیشت، قانون، معاشرت کے تمام پہلوؤں پر محیط ہے۔ یعنی اسلام صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، صرف مسجد تک دین نہیں ہے، بلکہ ہمارے سماج میں کون سا سسٹم ہونا چاہیے، زکوٰۃ کا نظام ہونا چاہیے، سود کا نظام ختم ہونا چاہیے، ہماری سیاست جو ہے اللہ کے رسول کے طریقے پہ ہونی چاہیے، خلفائے راشدین کے طریقے پہ ہونی چاہیے، ہمارا نظام اسلامی نظام ہونا چاہیے۔ یہ پورا ایک سسٹم ہے، ایک دین، ایک پورا ایک نظام حیات ہے۔ اس کو دین سے مسلمانوں نے نماز اور جو ہے چند رسومات پر محدود کر دیا ہے۔ اور جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ ناداں ہے، ناداں سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ دیکھیے آج جو مسلمانوں کے حالات ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے شروع سے کمپرومائز کیا ہے، اپنی ایمان کی طاقت پہچانا نہیں ہے، اللہ کے رسول کے مشن کو بھلایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے اسے بھلا دیا۔ جس طرح یہود نے، بنی اسرائیل نے اللہ کو بھلایا ہے، اسی طرح اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں بھلا دیا، اور ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ کہا کہ بنی اسرائیل کا یہ تھا کہ اللہ نے ان کو امامت بخشی تھی، فرض منصبی پہ ان کو فائز کیا تھا، امت مسلمہ کا ایک جو ہے قیادت دی تھی، خلیفہ بنایا تھا ان کو، لیکن انہوں نے اپنے فرض منصبی کو بھلا دیا، لہٰذا ان پر ذلت، مسکنت طاری ہو گئی۔
آج امت مسلمہ ایک امت وسط تھی اور اس نے اپنے خیر امت تھی اس نے خیر امت کا لقب اپنے آپ کو پہچانا نہیں. اس امت نے اپنے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا. آج مسلمان ذلیل خوار اسی لیے ہے کیونکہ ہم نے اپنے مقام کو پہچانا نہیں. ہمارا مقام کیا ہے؟ ہم اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں. ابو بکر عمر حضرت علی عثمان کے ماننے والے ہیں. انہوں نے کس طرح سے قیادت کی ہے, کس طرح سے رہنمائی کی ہے امت کی. آج ہم چند چیزوں کے چند حقوق کے لیے سڑکوں پر اتر آتے ہیں, بلکہ ہمیں تو انہیں پیغام دینا چاہیے اخلاق کا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا درس دینا چاہیے. آج اگر ہم وقت کی جائیدادوں کا صحیح استعمال کرتے, ہر ضلع میں ایک جو ہے یونیورسٹی تیار کرتے, ڈگری کالج بناتے, مسلم گرلس کالج بناتے ہیں, تو آج ہمارے جو مسلم نوجوان لڑکیاں جو غیر مسلموں کے ساتھ جا کر مرتد ہو رہی ہیں, اسلام سے نکل رہی ہیں, آج پھر رونا کیوں رو رہے ہیں مسلمان؟ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں تو کیا ہے؟ یہ اللہ کی پکڑ نہیں تو کیا ہے؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم منہ موڑو گے, تم کام نہیں کرو گے دین اسلام کا, تو اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ دوسری قومیں لے آئے گا, اس سے کام لے گا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہم محتاج ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. سورہ انفال میں اللہ فرمایا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو, آپس میں جھگڑا نہ کرو, ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. صبر کرو, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس آیت سے کیا مطلب نکلتا ہے؟ یعنی کہ اگر ہم آپس میں چند چیزوں, چند مسائل اور چند اختلافات کی وجہ سے جھگڑیں گے, ایک دوسرے کو کافر کہیں گے, ایک دوسرے کو جو ہے وہابی دیوبندی اس طرح کی لقب دیں گے, تو اس جنتی دوزخی کہیں گے, تو ہماری ہوا جو ہماری جو طاقت تھی کمزور پڑ جائے گی. ہم جو ایک امت تھے, ایک مضبوط قوم تھے, وہ ہماری جو طاقت کمزور ہو جائے گی, ہماری ہوا اکھڑ جائے گی اور ہم کسی کام کا نہیں رہیں گے. آج مسلمانوں کی تعداد کیا کم ہے, لیکن آج جہاں دیکھو انہیں ستایا جا رہا ہے, انہیں جہاں دیکھو لوگ مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے اندر ایمان کی کمزوری ہے, اور ہم چند مفادات کے چکر میں دین اسلام کا فائدہ نہیں دیکھتے ہیں. ہم اپنے مفادات کے لیے, اپنے مسلک کے فائدے کے لیے ہم اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو پریفرنس دیا, ترجیح دیا, وہ ہے اتحاد, امت کا اتحاد, کہ امت متحد ہو جائے, ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے. آج مسلمان کا جو حال ہے اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمالکم اموالکم, جیسے تمہارے اعمال ویسے تمہارے اوپر حاکم. آج جو ہم پر ظالم اور جابر بادشاہ مسلط کیے گئے ہیں, حاکم مسلط کیے گئے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے ہے, یہ اللہ کی طرف سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے تمہارے اعمال ویسے ہمارے اوپر حاکم ہوں گے, ویسے تمہارے اوپر حاکم ہوں گے. مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال اگر خراب ہوں گے تو فیصلے بھی ویسے ہوں گے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر بقوم حتی ما یغیروا ما بانفسکم. اللہ اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدل لے, خود کو اپنی حالت نہ بدل لے. ہماری حالت تب بدلے گی, ہماری قوم کی حالت تب بدلے گی جب ہم اپنے آپ کو خود بدلنا چاہیں گے, اپنے اندر خود بدلاؤ لائیں گے, تب اس پورے معاشرے کو بدل پائیں گے, ہم اس پورے ملک کو بدل پائیں گے, اپنے گھر کو بدل پائیں گے, اپنے سماج کو بدل پائیں گے, اپنے ملک کو, اپنے صوبے کو بدل پائیں گے. پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا, اپنی سوچ کو وسیع کرنا ہوگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے, صحابہ کرام کی سیرت سے اپنے آپ کو مزین کرنا ہوگا. ان جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ہمارے دماغوں میں جو خلفشار بھرا ہوا ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. ہمیں کرنا کیا ہے, ہمیں کرنے کا کام کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہوگا. امت کو ایک پلیٹ فارم پہ اتحاد کے لیے ابھارنا ہوگا. فرقہ واریت, نسلی امتیاز اور ذاتی مفاد کو چھوڑ کر ایک امت بننا ہوگا. علماء, دانشور اور نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانا ہوگا تاکہ وہ امت کے اتحاد کے لیے کام کر سکیں. سوشل میڈیا اور تعلیم کے ذریعے مسلمانوں میں اتحاد کی بیداری پیدا کرنی ہوگی, ایک دوسرے کی مدد کرنے, بھائی چارے کو فروغ دینے, اور تاکہ دشمن ہمیں تقسیم نہ کر سکے, ہم ایک دوسرے کا درد سمجھ سکیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اتحاد مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت ہے. اتحاد ہوگا تو ہمارا کوئی بال باقا نہیں کر سکے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, یہ جو بعض باتیں میں نے جذبات میں بھی کہہ دی ہے, لیکن اگر آج بھی مسلمان اگر کوئی بات جذبات میں نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ معاف فرمائے, اور آپ بھی مجھے جو ہے مجھے اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کیجیے گا. لیکن حقیقت یہی ہے کہ آج مسلمانوں جو حالات ہے وہ اپنی وجہ سے ہے, اپنے اعمال کی بنیاد پر ہے. آج وہ کون تو گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے, جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے. شراب مسلمان پیتا ہے, جھوٹ شراب مسلمان جو ہے
بولتا ہے، غیبت مسلمان کرتا ہے، سودی نظام مسلمانوں کا پورا پورا جو ہے حصہ ہے، تو آج مسلمان کی مدد کہاں سے آئے گی؟ حق مسلمان مارتا ہے بہنوں کا، بھائیوں کا، اپنے پڑوسیوں کا، تو آج مدد کہاں سے آئے گی؟ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے جو وقف کی جو جائیدادیں ہیں، اللہ پہلے تو سب سے بڑی چیز ہے، اگر اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو سب سے بڑی رجوع اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے، گڑگڑائیں اللہ کے آگے کہ اللہ جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ ہمیں معاف کرے، اب تک جو ہم سے چیزیں ہوئی ہیں، نادانی میں ہوئی ہیں یا انجانے میں ہوئی ہیں، جاننے میں ہوئی ہیں، اس کو اللہ معاف کرے، ہمیں اب جو ہمارے جو ہے جو وقت کی چیزیں ہیں ہمیں صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر ضلعوں میں تعلیم ادارے قائم کریں، یتیم خانے قائم کریں، اسپتال قائم کریں، تاکہ ایک جو ہے آپ سماجی کام کر سکیں، سماجی بہبود کا کام کر سکیں، تعلیمی بیداری کر سکیں۔ جب سب سے بڑا مسلمانوں کو عروج دلانے کا، مسلمانوں کو سرخروئی دلانے کا سب سے بڑا واحد علاج ہے تعلیم، اور تعلیم میں ہی مسلمان پیچھے ہے۔ اگر ہم تعلیم میں آگے ہو گئے، ہماری قوم میں ڈاکٹر ہو گئے، IAS PCS ہو گئے، جج ہو گئے، بڑے بڑے وکیل ہو گئے، لائر ہو گئے، اور تو ہمیں کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سارے مسئلے ہمارے خود حل ہو جائیں گے۔ لیکن آج ہم لوگ پڑھائی میں پیچھے ہیں، علم میں پیچھے ہیں، نہ ہم پڑھتے ہیں، نہ کوئی ادارہ قائم کرتے ہیں، یا کوئی ادارہ قائم کرتا ہے تو اس کا سپورٹ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں وقت کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ کی ملکیت تھی ہمارے ہاتھ سے چھن رہی ہے، اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں اس بل کو واپس لینے، حکومت کو اس بل کو واپس لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو پھر سے اختیار میں یہ وقف، یہ جو زمینیں ہیں، جو وقف بورڈ ہے پورا ان کے مسلمانوں کے اختیار میں آ جائے، اور مسلمانوں کو اس پر غور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں جو وقف کی جو ہمیں اتھارٹی ملی ہے، جو اختیارات ملے ہیں، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔